رات کی خاموشی میں دریائے نیل کی لہریں کسی آنے والے راز کی گواہی دیتی ہیں۔ ایک ایسی رات جب ایک ننھا سا بچہ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے پیدا ہونے والا تھا۔ ایک ایسی رات جب فرعون نے ہر دروازے پر اپنے سپاہی کھڑے کروا دیے تھے، کیونکہ اسے ڈر تھا اس ایک بچے کا جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ کیا تھا وہ خوف جو فرعون جیسے بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، اور کیسے اللہ نے ایک نبی کو اسی کے گھر میں پروان چڑھایا جو اس کے زوال کا سبب بننے والا تھا۔ آج ہم اسی راز کو کھولیں گے، تو آپ ویڈیو میں بنے رہیے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن میں بار بار بیان ہوا، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کی ہلاکت تک کا سفر، ایمان، صبر اور ظلم کے خاتمے کا وہ عظیم سفر ہے جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فرعون کا ظلم۔ دریائے نیل کے کنارے آباد مصر، جہاں فرعون کی حکومت اپنے عروج پر تھی، ایک ایسا حکمران جو خود کو خدا کہلاتا تھا، بنی اسرائیل پر تھوپے گئے ظلم کو وہ طاقت کا نام دیتا۔ مگر ایک رات فرعون کے خواب نے اس کی نیند اڑا دی۔ علماء نے بتایا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ پھر کیا تھا؟ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ گلیاں خون سے بھر گئیں، چیخیں آسمان تک گونجنے لگیں، اور انہی دنوں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک الہام ڈال دیا، جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، میں اسے تجھ تک واپس لاؤں گا اور اسے رسول بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق میں سفر۔ رات کا وقت، چاروں طرف ڈر، خاموشی اور بے بسی کا ماحول۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق تیار کر رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، مگر یقین میں کوئی لرزش نہیں۔ وہ صندوق دریائے نیل کے پانیوں پر چھوڑ دیا گیا۔ مائیں بچے کو سینے سے لگاتی ہیں، مگر آج ایک ماں نے اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر دیا۔ صندوق فرعون کے محل کے کنارے پہنچا، اور وہاں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے اسے دیکھا۔ صندوق کھولا اور موسیٰ علیہ السلام اندر سو رہے تھے۔ آسیہ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ اس نے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا۔ وہ معجزہ جسے فرعون روکنا چاہتا تھا، اللہ نے خود اسی کو اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جوان ہونا اور ہجرت۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں پلے بڑھے، علم، حکمت، طاقت، مگر دل بنی اسرائیل کے دھکوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ایک دن شہر کی گلی میں ایک مصری اور بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو گئی۔ بنی اسرائیلی نے مدد مانگی اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ایسا گھسا مارا کہ مصری فوراً مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اگلے دن خبر پھیل گئی کہ موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ ایک مخلص شخص نے آ کر کہا کہ فرعون کے دربار میں تمہارے خلاف مشورہ ہو رہا ہے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ یوں موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور بھوکے پیاسے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین کا سفر، شادی اور پہلی وحی۔ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ لڑکیوں نے اپنے والد شعیب علیہ السلام کو بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کھانا دیا اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ سال گزر گئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سرد رات، دور پہاڑی پر ایک چمک دکھائی دی۔ انہوں نے کہا، میں آگ دیکھتا ہوں، میں وہاں سے خبر لاتا ہوں، اور وہاں وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ اے موسیٰ، جاؤ فرعون کے پاس اور اسے دعوت حق دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میرا بھائی ہارون مجھ سے بھی زیادہ صفی ہے، اسے بھی میرا مددگار بنا، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ فرعون کا غرور اور سمندر کا پھٹنا۔ فرعون کے سامنے
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے ٹھٹھا مار کر کہا کیا تو وہی ہے جو میرے گھر پر پلا؟ نشانیوں پر نشانیاں آئیں، عذاب پر عذاب نازل ہوا، مگر فرعون کا دل وہ نہیں بدلا۔ آخر کار اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے تھا، سامنے سمندر، پیچھے فوج۔ بنی اسرائیل نے خوف سے کہا بس اب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا سمندر مارو۔ سمندر پھٹ گیا اور دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون نے فوج کے سمیت دریا میں اترا، مگر اللہ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا۔